السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب کریم سے دعا ہے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو جن آزمائشوں میں ہیں سب کی آزمائشیں دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کا واقعہ بہت خوفناک ہونے والا ہے، مگر خوفناک واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ ساجد بھائی، ڈاکٹر متین بھائی اور باقی تمام گروپ ٹیم کا، جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ میں میری مدد کی۔ آئیے چلتے ہیں آج کے خوفناک واقعے کی طرف، جو مجھے میری ایک بہت پیاری بہن عشرت حسین نے بھیجا ہے۔ عشرت حسین لکھتی ہیں، یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم 3 بہنیں اپنی اپنی گاڑیوں میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ایک تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ حالی روڈ پر گاڑیاں سپیڈ کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ بفر زون پر چھوٹی بہن اپنے گھر کی طرف مڑ گئی۔ آگے ناگن کے برج کے بعد ایک بہن کی گاڑی انڈا موڑ اس کے گھر کی طرف چلی گئی۔ اب صرف ہماری گاڑی تھی۔ ہمیں نارتھ کراچی جانا تھا تو محمد شاہ قبرستان والا روڈ شارٹ کٹ تھا۔ میرے 3 بچے نیند میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی گاڑی سپیڈ میں قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزری تو میں نے صاف دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر میں، جیسے احرام پہنتے ہیں، پہنا ہوا ایک دم گاڑی کے سامنے آ گیا اور گاڑی پوری اسپیڈ سے اس سے ٹکرائی اور آگے نکل گئی۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ نے بندے کو مار دیا، اور میں پاگل سی ہو رہی تھی کہ گاڑی روکو، وہ مر گیا۔ میرے شوہر حیران میری شکل دیکھ رہے کہ کوئی بھی نہیں ہے یار، وہم ہے تمہارا، مگر میں چیختی رہی اسے جا کر دیکھوں۔ شوہر نے کسی کو گاڑی سے اترنے نہیں دیا۔ گاڑی سلو کر کے بیک میرر سے دیکھا تو وہ شخص اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے اس نے روڈ کراس کیا تھا۔ اب وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل جلی ہوئی سی تھی۔ میرے شوہر نے ایک دم گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور بولے آیت الکرسی کا ورد کرو، اور بس پتہ نہیں کس طرح ہم گھر پہنچے۔ میری تو حالت غیر ہو گئی تھی۔ بچے الگ سہمے ہوئے تھے۔ میری فیملی کو ٹکراتا شخص نظر نہیں آیا، مگر بعد میں وہ روڈ پر سب نے دیکھا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، شارٹ کٹ سے توبہ کر لی، وہاں سے تو اب دن میں بھی گزرتے خوف آتا ہے مجھے۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دوسرا واقعہ ایک ڈاکٹر صاحبہ کی زبانی، جو ہمیں بھیجا ہے ماریا حسین نے لاہور سے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ کالا جادو کرنے والی عورت کی عبرت ناک موت، ایک ڈاکٹر کی زبانی۔ بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھے سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا۔ مریضہ کا نام سمرہ تھا۔ سمرہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرہ کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا سمرہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سمرہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتہ ہے، میں ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں اور جب تکلیف ہو تو وہ کھلا دیں۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پہلے مسعود کی بیوی اور سمرہ کی چہیتی بہو بول اٹھی کہ نہیں، سمرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ سمرہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو بھگا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سمرہ کی بہو کے سمرہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں کے لیے الفاظ میں اپنی بیوی سے بھی کم ہمدردی جتائی
اور کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں ایدھی والوں سے کہوں گا کہ وہ لاش وصول کر لیں گے، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی۔ اور پھر واقع ہی کل ایک بلینک چیک میری میز پر تھا۔ دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی۔ کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں۔ کبھی کہتی میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہ رہ سکتی ہوں۔ کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے۔ مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریضہ کو آج ہسپتال میں تیسرا دن تھا اور 3 دن سے مسلسل سارا عملہ اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کی آہو بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے اور عورتیں انتہا کی خوف زدہ تھیں۔ مریضہ کا دل آدھے سے زائد سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی اور مریضہ کی تکلیف میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مقام خیرت تھا کہ پہلے کبھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے تھے۔ اب میری مریضہ کا آخری وقت قریب تھا۔ میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ روحانی معالج کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو۔ تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، کفن، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ سامعین کرام، یقین کریں، جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریضہ کی موت واقع ہو چکی تھی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریضہ کی لاش ایدھی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں، مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تب ہی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کالے جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں یقیناً اس دنیا میں بھی اپنی سزا بھگتیں گے اور آخرت میں تو ایک خوفناک سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کا تیسرا واقعہ ہمارے ساتھ غلام فرید صاحب نے شیئر کیا ہے، جو ہمارے ہی گروپ کے ممبر ہیں۔ غلام فرید صاحب لکھتے ہیں، دوستو، یہ کہانی بھی بالکل حقیقی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ہم گھر میں کچھ افراد بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہماری ایک جاننے والی نے اس دوران ہمیں اپنا سچا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم ایک نسبتاً ویران جگہ پر رہتے تھے۔ یہاں کچھ جنگل نما ماحول تھا، وہاں بڑے بڑے درخت، جھاڑیاں اور کھیت وغیرہ تھے۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں چند ماہ کی حاملہ تھی تو اس بار مجھے کچھ زیادہ ہی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ یہ تھی کہ ایک تو ان دنوں ہر عورت کا زمانہ مشکل ہوتا ہے، تو دوسرا اگر اس وقت پر ایسی آفت آن پڑے تو سوچیں اس کی کیا حالت ہوگی۔ ہوا یوں کہ ایک بار رات کو سوتے ہوئے مجھے کچھ بے چینی ہوئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم گھر کے صحن میں سوتے تھے۔ میں نے صحن میں نگاہ دوڑائی تو وہاں چند عجیب الخلقت بچے، جن کے سر بڑے بڑے اور آنکھیں کافی موٹی، جبکہ قد بمشکل 1 فٹ ہوگا، مجھے دیکھ کر عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ ان کو دیکھ کر میری خوف سے عجیب حالت ہونے لگی۔ ایک تو آدھی رات کا وقت، تو دوسرا اس ویران گھر میں یہ کیا عجیب مخلوق میرے در پہ ہو گئی۔ خوف سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسی صورتحال کا سامنا ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے سوچا کیوں نہ میں کمرے کے اندر چلی جاؤں یا کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لوں۔
جب ایسا کیا تو بند آنکھوں کے باوجود وہ مجھے نظر آتے رہے۔ جو میں نے ان سے بچنے کی کوشش کی وہ اور زیادہ منہ چڑھاتے۔ ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور اسے سارا منظر دکھایا تو انہوں نے کہا یہ ضرور تیرا وہم ہے، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید تیری آج کھوپڑی گم گئی ہے۔ میں اپنی بے بسی پر رونے والی ہو گئی، لیکن ان بے شرم جنات کے ننگے بچوں نے ساری رات میری جان نہیں چھوڑی اور مختلف اوٹ پٹانگ حرکتوں سے مجھے ڈراتے رہے اور میری بے بسی پر ہنستے رہے۔ میں دعا کرنے لگی کہ کاش کہیں جلدی صبح ہو جائے تو ان مکاروں سے میری جان چھوٹے۔ بڑی مشکل سے یہ رات کاٹی اور یہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ صبح جیسے ہی اذان ہوئی تو یہ شیطانی بچے وہاں سے غائب ہو گئے اور میں نے سکھ کی سانس لی۔ دن کو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہم فلاں بابا جی کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور کہا کہ اگر وہاں کچھ ایسا ہوتا تو مجھے بھی دکھائی دینا چاہیے تھا، اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنے کام پر چلے گئے۔ اور میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے ان شیطانی بچوں کو نہ روکا تو شاید یہ میری زندگی مزید اجیرن کر دیں گے۔ اگلی رات بھی انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن اب میرا ڈر ان سے کم ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے عجیب حرکتیں کرتے اور ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر کو بابا جی کے پاس جانے کے لیے بڑی مشکل سے راضی کر ہی لیا، اور ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو سائیکل پر بٹھایا اور بابا جی کی طرف جانے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ جب ہم بابا جی کے پاس گئے تو اتفاق سے وہ اپنے آستانہ پر ہی تھے اور فارغ بھی۔ ہم نے ان کے پاس حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کوئی چیز پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور کچھ حساب وغیرہ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ جنات ہوتے ہیں اور جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اس کے آس پاس ہی کہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے ان کو کسی طرح تنگ کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم کو تو کچھ ایسا یاد نہیں پڑتا، بلکہ وہ مجھے 2 دن سے تنگ کر رہے ہیں۔ بابا جی نے ہمیں تسلی کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات دی اور تعویذ وغیرہ دیے تو ہم نے ان سے اجازت لے کر واپسی کی راہ لی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آیا اس رات وہ بونے مجھے تنگ کریں گے یا بزرگ کا تعویذ اپنا اثر دکھائے گا، لیکن اچھا یہ ہوا کہ رات کو میں سکون سے سوئی اور وہ بونے جنات مجھے اپنی مکروہ حرکات سے پریشان نہیں کر سکے۔ کچھ دن نارمل گزرنے کے بعد ایک دن دوپہر کو تیز طوفانی بارش ہوئی۔ چونکہ یہ گرمیوں کے دن تھے تو میں نے بارش ختم ہونے کے بعد کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھنا چاہا۔ اس طرف کھیت ہے اور وہاں ایک عجیب سا بکرا کھڑا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میری نظر اس بکرے کے کھرو کی طرف پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس نے پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گئی یہ انہی جنات کی شرارت ہے جو مجھے بکرے کی شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کھڑکی بند کر دی۔ رات کو کئی بار میرے ساتھ ایسے بھی ہوتا رہا کہ نیند میں مجھے ایسے لگتا جیسے کسی نے میری دونوں ٹانگیں اٹھا کر چارپائی پر دے ماری ہو اور میں گھبرا کر جا اٹھتی، لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے بات کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ ان بزرگ کے پاس جانا چاہیے۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر بابا جی کے پاس چلے گئے۔ اس بار انہوں نے اپنے علم سے ان جنات سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمیں بتایا کہ وہ تمہیں تنگ کرتے رہیں گے، لیکن تمہیں یا تمہارے گھر کے کسی فرد کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے بابا جی سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، تو میری یہ بات سن کر بابا جی نے کہا تم ایسا کرو کہ اپنے ماتھے پر کالی بندیاں لگایا کرو اور جب تک وہاں رہو زیادہ بننے سنورنے سے بھی بچو۔ ایسا کرنے سے تمہیں نظر بھی نہیں لگے گی اور جنات بھی تجھے ایک عام عورت کی طرح ہی سمجھے گے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے وقت دو، میں اپنے عمل سے ان جنات کی ساری جماعت کو تم سے دور کر دوں گا اور یہ تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر سے دور چلے جائیں گے۔ بابا جی کی ان باتوں سے مجھے بڑی تسلی ہوئی اور ہم بابا جی سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ بابا جی کسی سائل سے کچھ رقم وغیرہ نہیں لیتے تھے اور وہ یہ سب بغیر کسی لالچ کے کرتے تھے۔
چند دن بعد مجھے رات کو خواب آیا کہ میں ایک بڑی نہر کی پٹڑی پر کھڑی ہوں اور نہر کے اس پار عجیب افراد کا ایک قافلہ جا رہا تھا جو تعداد میں اچھے خاصے تھے اور جیسے کوئی بارات جاتی ہے ویسے ہی جا رہے تھے۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے اور کچھ پیدل چل رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ سب میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے الوداعی انداز میں میری طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنے لگے، گویا مجھے خدا حافظ کہہ رہے ہوں۔ لیکن میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ خواب کے دوران ہی میں سوچنے لگی کہ یہ سب کون ہیں اور کیوں مجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس رات کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، آج کے واقعات آپ سب کو کیسے لگے؟ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کے واقعات کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی سٹوریز یا واقعہ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔